بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں بیان کرنے والی ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تو اس کے بعد جو بھائی تھے وہ کس طرح سے اپنے والد کے پاس لوٹے، کیا جا کر کے انہوں نے بنیامین کے بارے میں کیا کہا، کیا نہیں کہا، کس طرح سے ہوا، تو وہ اس بات کو سوچ کر کے بہت زیادہ حیرت میں تھے، دہشت میں تھے کہ اپنے والد کو وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو نہیں بھیج رہے تھے، کیونکہ وہ ایک بار یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں دھوکہ کھا چکے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لے جا کر کے ان کے ساتھ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام کا دل بالکل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ بنیامین کو وہ ان کے ساتھ بھیجے۔ لیکن بھائیوں نے ضد کی اور کہا کہ عزیز مصر بلا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اگر بنیامین بھی جائے گا اور بلایا ہے تو اس کے حصے کا مال بھی اس کو مل جائے گا، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیے تھے۔ اب وہ وہاں پر جانے کے بعد یہ ہوا کہ ان کو کس نے، یعنی عزیز مصر نے، یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ اب آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں وہی بیان کریں گے کہ اس کے بعد جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو کیا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، وتحیر الاخوۃ کیف یرجعون الی ابیہم، بھائی حیرت میں تھے، کیف یرجعون کہ وہ کیسے لوٹیں گے، الی ابیہم اپنے والد کی طرف، یعنی بھائی اس بات کو لے کر کے حیرت میں تھے کہ وہ اپنے والد کے پاس کیسے لوٹیں گے، کیا اپنے والد کو جا کر کے جواب دیں گے۔ تحیر تحیرا باب تفاعل سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حیرت کرنے کے، ٹھیک ہے۔ یرجعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے جو کہ بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وفکر الاخوۃ، اور بھائی فکر مند تھے، ماذا یقولون لابیہم، کہ وہ اپنے والد کو کیا کہیں گے، یعنی بھائی اس بات کو لے کر کے فکر مند تھے کہ وہ اپنے والد کو جا کر کے کیا کہیں گے۔ انہم فجعوہ امسی فی یوسف، کل ان کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، ایفجعونہ اليوم بنیامین، کیا آج ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے کہ بنیامین کے سلسلے میں، یعنی بھائی سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے ان کے کل ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تو والد ظاہر ہے ایک والد کے لیے اس کی اولاد کیا ہوتی ہے، اس کا بیٹا کیا ہوتا ہے، اور وہ اولاد جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے تھے بھائی کہ کل تو ہمارے والد یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اور آج وہ بنیامین کے سلسلے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اما کبیرہم، جیسا کہ ان میں سے بڑا تھا، فابا، تو اس نے انکار کر دیا، یرجع، کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے، یعنی جو ان میں سے بڑا بھائی تھا اس نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بڑے بھائی تھے، ان سے سب سے پہلے سوال کیا جاتا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ابا کے معنی آتے ہیں انکار کرنا، وجہ یرجعوا باب ضرب یضرب، اس کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے۔ وقال اخوتی، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ارجعوا لابیکم، کہ تم اپنے والد کے پاس لوٹ جاؤ، فقولوا، ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا ما علمنا، اور ہم اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں، ما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں پر، یعنی غیب کے لیے ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ والد کے پاس جانا اور جا کر کے ان سے یہی کہو کہ کہ آپ کے بیٹے نے، بنیامین نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی گواہی دے سکتے ہیں جتنا کہ ہم نے جانا ہے، باقی جو غیب کی باتیں ہیں ان کے ہم محافظ نہیں ہیں۔ فلما سمع یعقوب القصہ علم، جب یعقوب علیہ السلام نے اس قصے کو سنا، علم، تو انہوں نے جان لیا، ان للہ یدن فی ذلک، کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یا اللہ کا اس میں ہاتھ ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بھائی گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اسی چیز پر گواہ ہیں جتنا ہم نے جانا ہے، باقی غیب کی باتوں کے ہم محافظ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اس قصے کو سنتے ہی کیا کہا،
याकूब अलैहिस्सलाम ने इस किस्से को सुना और फिर समझ गए, जान गए कि अल्लाह का इसमें हाथ है, अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहते हैं, अल्लाह ताला मेरी आजमाइश ले रहे हैं। पहले मेरी आजमाइश यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ली और आज मेरी आजमाइश बिन्यामीन के सिलसिले में ले रही हैं। वअन्नल्लाह युम्तहिनुहु, और अल्लाह ताला का ये इम्तिहान है, यानी अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं हमसे। फुजिअ फी यूसुफ़ा, कल यूसुफ के सिलसिले में होशो हवास उड़ाए गए थे। वल यौमा, और आज युरजअ फी बिन्यामीन, बिन्यामीन के सिलसिले में उड़ाए गए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला यजमअ, जमा नहीं करता है, अलैहि मुसीबतैन, दो मुसीबतों को एक साथ। बेशक अल्लाह ताला अपनी मतलब बंदों पर दो मुसीबतों को एक साथ जमा नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युरजअ फी इब्नैना, और बेशक अल्लाह ताला दो बेटों के सिलसिले में होशो हवास को नहीं उड़ाता है। यानी अल्लाह ताला ने मुझ पर एकदम दो मुसीबतें डाली हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह का इसमें हाथ है, अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने याकूब उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था उनके बेटे के सिलसिले में, तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला दो मुसीबतों को एक साथ नहीं डालता है, अल्लाह आजमाना चाहते हैं, अल्लाह इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। इन्नल्लाह ला युरजअ फी इब्नैनि यूसुफ व बिन्यामीन, बेशक अल्लाह ताला ने क्या है दो बेटों के सिलसिले में, बेशक अल्लाह ताला दो बेटों के सिलसिले में होशो हवास को नहीं उड़ाता है। उसका यूसुफ व बिन्यामीन, जैसा कि यूसुफ और बिन्यामीन, यानी अल्लाह ताला दो बेटों को एक साथ घूम नहीं करता है, अल्लाह ताला दो बेटों के सिलसिले में एक साथ तकलीफ नहीं देता है, जैसा कि यूसुफ और बिन्यामीन के सिलसिले में उनको तकलीफ दी गई। इन्ना लिल्लाहि फी ज़ालिका यदन खफिय्या, बेशक अल्लाह ताला का इसमें पोशीदा हाथ है, या अल्लाह तबारक व तआला की इसमें पोशीदा मसलहत है। इन्ना लिल्लाहि फी ज़ालिका हिकमतन, ये बेशक अल्लाह ताला की इसमें क्या है छुपी हुई हिकमत है या मख्फी हिकमत है। यानी अल्लाह ताला जो मुझे आजमा रहा है मेरे बच्चों के सिलसिले में, मेरे महबूब बच्चों के सिलसिले में, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ के सिलसिले में, तो इसमें अल्लाह की छुपी हुई हिकमत है। इन्नल्लाह लम यज़ल यम्तहिनु इबादहु, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर इम्तिहान को क्या करता है, मतलब इम्तिहान लेता रहता है। सुम्मा यसुर्रुहुम व युनअमु अलैहिम, फिर उसको जाहिर करता है, व युनअमु अलैहिम, और उस पर इनाम अता करते हैं। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, बराबर आजमाता रहता है, उसके बाद उस राज को जाहिर करता है और उस पर अपना इनाम अता करता है। सुम्मा इन्नल इब्नल कबीरा, फिर बेशक बड़ा बेटा बक़िया फी मिस्र ऐज़न, वो जो मतलब बड़ा बेटा था वो भी मिस्र में बाकी रहा। वअबा अन यरजिअ इला किनआना, और वो उसने इनकार कर दिया कि वो किनआन की तरफ लौटे। जो उनका बड़ा बेटा था, जो उनका बड़ा मतलब भाई जो थे उनमें जो सबसे बड़ा था वो मिस्र में ही बाकी रहा और उसने किनआन जाने से इनकार कर दिया, किनआन जाने से उसने मना कर दिया। अफयुरजिअ फी सालिसी ऐज़न, क्या तीसरे बेटे के सिलसिले में भी उनको आजमाया जाएगा, उनके होशो हवास उड़ाए जाएंगे। वक़द फुजिअ मिन क़ब्ल फी इज़नैनि, जैसा कि इससे पहले दो के सिलसिले में उड़ाए गए हैं। यानी फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि तीसरा भी बेटा नहीं आया है, कि जिस तरह से दो बेटों के सिलसिले में मुझे तकलीफ़ दी गई, कि तीसरे के सिलसिले में भी ऐसे ही दी जाएगी। इन्ना हाज़ा ला यकूनु, बेशक ऐसा नहीं हो सकता। इन्ना ज़ालिका ला यकूनु, बेशक ये नहीं हो सकता है। वहुनत्मअन्ना याकूबु, यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। वक़ाला, और कहा, अज़ल्लाहु अन यअतियनी, कि बहुत करीब है कि अल्लाह ताला मुझे उन तमाम से मिलाएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो जानने वाला और हिकमत वाला है। मतलब ये क्या है, अल्लाह के जो नबी थे, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे, वो मतलब ऐसे थे कि उन्हें मतलब इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि अगर ये बात आ जाए कि अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलिहत है, अल्लाह का इसमें कोई राज है, अल्लाह की इसमें कोई हिकमत है, तो वो बिल्कुल उस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया करते थे, चाहे वो उनकी कितनी भी महबूब चीज़ क्यों ना हो। तो इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत करीब है कि अल्लाह ताला मुझे उन तमाम से मिलाएगा। और क्या है, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को सब पता है,
اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، مجھے اس معاملے میں صبر کرنا چاہیے، اور میں یقیناً صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ان تمام سے ملائے گا. ٹھیک ہے. اگر آج کا پورا سبق ہے، آج اصل میں جو میرا مطلب بورڈ ہے، ٹیچنگ بورڈ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، جس میں اسپیس وغیرہ چاہیے اسے، تو اسی لیے میں نے آج اس طرح سے پڑھایا ہے. باقی اگر کچھ معلوم کرنا ہو، کس کوئی ورڈ میننگ یا کچھ بھی، کوئی لغت، کوئی ترکیب، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی. ٹھیک ہے.